اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ العصر۔ اب عصر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں بھی کتنی جگہ تذکرہ ہے، جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے عاصر خمرو، کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، گریپس نچوڑ رہا ہوں۔ وفیہ یعصرون، پھر سورہ یوسف میں ہے، اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی اس میں خیر و برکت حاصل ہوگی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وضاحت پھر پڑھیں گے۔ شان نزول ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کا نام آپ جانتے ہیں سورۃ العصر، جو پہلی آیت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 14 یعنی 14، اور حروف کی تعداد 68 ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کا شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ کلاہ بن اسید، جس کی کنیت تھی ابو الاسدین، زمانے جاہلیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا گہرا دوست تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو رب کریم نے اسلام کے دیکھو پسند کر لیا۔ تو جب یہ اسلام لے کے آئے، اب وہ دوست جو پرانا یار تھا بڑے ہی میٹھے انداز میں سمجھانے آیا، کہنے لگا کہ یار ابوبکر، تیری قابلیت، تیری دانش مندی ہر شک و شبہ سے بالا تر تھی، کاروبار بھی تمہارا بہت زیادہ تھا، تمہارا ٹائم کے مطابق کوئی مقابلہ تو کر نہیں سکتا تھا۔ تو پھر اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارا ہر دفعی جو ہوتا تھا کاروبار، اس میں نفع ہی ہوتا تھا۔ تم نے ایسا کیا کیا، یہ غلط کام کیوں کیا، یعنی اپنے پرانے طریقے کو، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی لات اور حبل کی عبادت چھوڑ دی۔ اب تم نے چھوڑ دی ہے تو شفاعت سے بھی معروم ہو جاؤ گے۔ تم سے تو ایسی نادانی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ زیادہ تر ایسے ہی سیانے لوگ سمجھانے آتے ہیں نا، تو ایسے ہی وہ سیانہ تھا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے اور ثابت قدمی سے راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ یاد رکھنا وہ ضیاء نہیں ہوتا، وہ لوزر نہیں ہوتا۔ تو پھر رب کریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس سے حضرت ابوبکر صدیق کے قول کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بہت ہی اچھے اور خوبصورت مضامین ہیں۔ ایک واقعہ بھی سنا دیتی ہوں، مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب اس ٹائم عمر بن العاص ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ مسلمہ نے اس سے پوچھا کہ جو تمہارے ادھر صاحب ہے نا، تنزن پوچھا، تمہارے جو صاحب ہیں ان پر کچھ نیا نازل ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو عمر نے کہا کہ بڑی مختصر اور انتہائی بلیغ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کون سی؟ تو پھر یہ سورہ مبارکہ اس کا تذکرہ کیا۔ اس نے بھی کہا اس قسم کی صورت تو مجھ پر بھی نازل ہوئی، اور پھر وہ پڑھنے لگا یا وبر یا وبر وَإِنَّمَا أَنْتَ أَذْفَانٌ وَصَدْرٌ وَسَائِرُكَ حَدْرٌ النَّقْرِ، یعنی اب اس کے ذہن میں تھا کہ یہ شاید اس کو داد دے گا۔ اس کا میننگ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے پڑھا نا عمر بن ناس، اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ نہیں کہے گا کہ بڑا اچھا کام کیا یہ کوئی۔ اس نے کہا مجھے خوب پتہ ہے اے مسلمہ کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے، اور بر کہتے ہیں بلی کا ہم شکل ایک جانور جس کے دونوں کان اور سینہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ان کا جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ بڑا بدصورت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مسلمہ کذاب نے تو چاہا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اس کے مقابلے میں اپنی یہ چیز لے کے آؤں، لیکن دیکھیں اس کی تاثیر۔ اس ٹائم وہ صحابی نہیں تھے، اسلام میں عمر بن عاص نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے بھی مسترد کر دی۔ تو صحابہ کرام جب اکٹھے بیٹھتے تھے نا، جب 2 صحابی فار ایگزامپل اٹھ کے جاتے تھے، تو پھر ان میں سے ایک یہ سورت پڑھا کرتا تھا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا خوبصورت فرمایا کہ اگر لوگ اس ایک سورت میں ہی غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو ان کی فلاح دارین کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے، یعنی اتنی جامع سورہ مبارکہ ہے۔ چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں آیا ہے والعصر،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم. شروع میں وہ آیا، یہ وہ قسمی ہے، جیسے والتین والزیتون واللیل والضحی، بہت ساری قسمیں کھائیں، لیکن یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ جو یعنی آگے مضمون آنا ہوتا ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ قسم کھائی جاتی ہے، گویا یہ دلیل ہوتی. جیسے سورہ قلم میں پڑھا کہ نون والقلم وما یسطرون، یعنی قسم ہے، نون قسم ہے قلم کی، یعنی پین کی، جسے لکھتے ہوتے ہیں نا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. اب کس کی قسم کھائی؟ کیونکہ اس ٹائم کے لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو ان کو دھکے دیتے ہیں، لیکن یہ پھر آ جاتے توحید کا سبق لے کے. رسول اللہ کو فرماتے تھے نا یہ مجنون ہے. کہا کہ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، جو کچھ وہ لکھتے ہیں. کیوں قلم کی قسم کھائی؟ دیکھیں، کوئی مجنون ہو، کوئی دیوانہ ہو، ایک دفعہ بات جب کرتا ہے تو چلے دوسری دفعہ بندہ سن ہی لیتا ہے، لیکن تیسری دفعہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا ایسی بات. لیکن یہاں قلم کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک لکھاری لکھتے رہیں گے، قلم سے لکھتے رہیں گے، لیکن محبوبہ تیری شان پوری لکھ بھی نہ سکیں گے. تیری شان اتنی بلند ہے. یہ جو تجھے کہتے ہیں نا مجنون، اب مجنون کی تو اتنی تعریفیں نہیں لکھی جاتی نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ والعصر کہا گیا. عصر کہتے ہیں زمانے کو. اب زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ٹائم ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے، جو تاریخ ہوتی ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سا انسان خسارے میں تھا، پھر نتیجے پر پہنچے گا نا. اور یاد رکھیں آگے جو آ رہے ہیں نا 4 مضامین، جو قومیں، جو افراد ان صفات سے متصف نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ وہ خائب تھے، وہ خسارے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ہم لوگوں نے بڑا واقعہ پڑھا نمرود کا، فرعون کا پڑھا نا، قوم نوح کا، قوم سمود کے حالات کا. اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نمرود اپنے ٹائم کا بہت بڑا بادشاہ تھا. ساری رعایا اس کی فرمانبردار تھی. ملک کی جتنی کنٹری کی دولت تھی اس کے قبضے میں تھی. شاہی خزانے، سونے چاندی، بہت سارے زیورات. فوج بھی اس کے اپنی وفادار تھی. اور اسی طرح فرعون کا بھی حال تھا، اس کے پاس بھی چیزوں کی کمی نہیں تھی. کمی تھی تو کس کی؟ ان صفات کی جو ان کا تذکرہ ہے. تو آپ جانتے ہیں ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ اتنے بڑے بادشاہوں کا. نمرود کو تو ایک چھوٹے سے مچھر نے ناک میں جب چلا گیا تو اللہ کریم نے ایک مچھر کے ذریعے مروا دیا. اور فرعون کو دیکھیں کہ سمندر کی موجیں اسے بہا کر لے گئیں. ایسا ہوا نا تو کوئی بندہ نہیں رویا. اور ان بدبختوں کی جو تباہی ہوئی، ان بدبختوں کی جو تباہی ہوئی، تو کوئی بندہ پیچھے ان کے رونے والا نہیں تھا. اب قوم نوح کو دیکھیں، جب طوفان آیا تھا، موجوں نے گھیر لیا، سارے غرق ہو گئے. تو ان ظالموں کی بربادی پر رب کریم نے حمد باری تعالیٰ کے گیت گائے. کائنات نے یعنی بربادی پر کائنات نے اللہ تعالیٰ کے گیت گائے. پھر تاریخ کے اندر آپ دیکھیں میر جعفر، میر صادق، اگلے دن میں ان کی کہانی پڑھ رہی تھی کہ ان کے جو محلات تھے ان غداروں کے، یہ مسلمان تھے لیکن غدار تھے، ان کو جن کے ساتھ انہوں نے وفاداریاں کی تھی وہ بھی لان تان کر رہے تھے. اگر وہ ان صفات سے متصف ہوتے تو کیا وہ غلط کام کرتے؟ نہیں. اور پھر یہ زمانہ کون سا ہے پھر جس کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ وہ زمانہ یقیناً رسول اللہ کا زمانہ ہے. کیونکہ آج جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا ترقی کا دور ہے، کہتے ہیں نا بڑا ترقی کا دور ہے. اس ترقی کے دور میں بتائیں کیا کوئی بندہ ایسا ہے جس سے دوسرے لوگ سکون میں ہوں؟ کیا برا حال ہو رہا ہے نا.
تو یہ زمانہ وہی سونا تھا جو رسول اللہ کا دور تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال بھی نہیں ملتی، اور جنہوں نے ان کی صداؤں پہ لبیک کہا تھا نا، ان کو بھی لوگ بھول نہیں سکتے۔ تو آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، مزید وضاحت بھی ہم کریں گی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، کیسے لا اقسم بہذا البلد، سونیا اس شہر کی قسم۔ اب اس شہر کے اندر مکہ معظمہ، مقام ابراہیم اور بڑی بڑی چیزیں، زمزم اور کیا کچھ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن رب نے فرمایا کہ انت حل بہذا البلد، اس کی وجہ یہ ہے سونیا کہ اس میں تو بستا ہے، اس شہر نے تیرے قدم چومے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ مکہ بہتر ہے یا مدینہ، دیکھو دونوں کی بڑی شان ہے، جب مکہ میں تھے تو مکہ بہتر تھا، جب مدینے میں تھے تو مدینہ بہتر، تو دونوں کی شانیں ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، شہاب الدین سہروردی، شہاب نامہ جنہوں نے لکھا ہے، ابا فرید وہ پڑھا رہے تھے، وہ پرانے بابے تھے جو قرآن و حدیث کو جانتے تھے۔ آج تو 2 نمبری لوگ سے ایسے بن کے بیٹھ گئے اور ہم 2 نمبری لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ ان میں سے کسی نے سوال کیا کہ بابا جی بتائیے کہ افضل جگہ کون سی ہے؟ فرمایا جہاں رسول اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو پھر بتائیں جنت کی آرزو جو ہم کرتے ہیں، جنت مانگنے کا حکم تو ہے نا ہمیں، قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا گیا کہ جنت اتنی سونی ہے، برے کام چھوڑ دو، جنت کی طرف آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ اتنا افضل ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، ان کے پاس علم بھی تھا، وہ فرمانے لگے کہ یہ محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ افضل، مدینہ میں تھے تو مدینہ افضل، جب جنت میں جائیں گے تو جنت افضل، جہاں محبوب ہمارے وہی چیز افضل ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے دیکھیں آج کے دور کا چاہے با عمل ہو یا بے عمل، کوئی نمازی ہو اور اس کے آگے امام ہو، چاہے با عمل ہے چاہے بے عمل، لیکن سب کو پتا ہے کہ جو صف اول کا مقام ہے اس کا بہت زیادہ ہے، پہلے یعنی جو امام صاحب ہے ان کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کا مقام زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے امام صاحب اگر برآمدے میں ہوں گے فار ایگزامپل تو اس کے بعد والی پہلی صف جو ہے وہی اس کو فضیلت حاصل ہے، جدھر جدھر امام جائیں گے ادھر ادھر پہلی صف کو فضیلت ہے، یہ تو نہیں کہ پہلی صف کو ہے تو امام صاحب دور چلے جائیں، نہیں ایسا ہو سکتا، تو جہاں مصطفیٰ کریم گے وہی جگہ افضل ہے، وہی زمانہ خوبصورت ہے۔ پھر آتا ہے کہ زمانے کی قسم، اور پھر میں ضمناً آپ کو عرض بھی کر دوں کہ دیکھیں عصر کی بھی بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ آخری ٹائم ہوتا ہے، آخری ٹائم ظہر کے بعد جو عصر کا ٹائم ہے وہ آخری ٹائم ہوتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے عصر کی نماز کا، تو آپ بھی نماز کبھی نہیں چھوڑا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم یعنی صبح کے ٹائم بھی فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر عصر کے ٹائم بھی، ٹھیک ہے، دونوں ٹائم ہوتے ہیں، تو آپ نماز کی حالت میں ہوں گے، دیکھو اللہ تو ویسے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ میرے بندوں کو کیسے پایا، تو وہ کہیں گے مولا کریمہ تیرے بندوں کو ہم نے عبادت میں پایا، تو کتنا اچھا لگے گا، ٹھیک ہے، تو نماز عصر نہ چھوڑا کیجیے، اس کا بڑا مقام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ عصر کا فوت ہو جانا گویا ایسے ہی ہے جیسے کوئی عزیز سے عزیز انسان اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ یہ بہت خسارے کا سودا ہے جو لوگ عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ والعصر زمانے کی قسم، اور میں نے آپ کو بتایا لا اقسم بہذا البلد کے تحت پھر قرآن کریم میں لام رخ بھی کہا گیا، پھر اس کے بعد چند ایک میرے پاس ہیں، میرا دل ہے میں سارا ہی بتا دوں، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اللہ آسانیاں پیدا کرے،
بہرحال آگے چلتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان لفی، لا جیسے لیون بدلنا پڑا تھا نا، ادھر لفی ضرور، یعنی ہر صورت جو ہر انسان ہے وہ تو خسارے میں ہے. کیا فرمایا کہ یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے. اب خسارے کا سمجھتے ہیں کہ خسارہ ہوتا کیا ہے. جیسے آپ لوگوں کے پاس پوچھتے ہیں، جاتے ہیں تو آپ کا کیا حال ہے، اگر اس کا بزنس اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر مندہ جا رہا ہو تو کیا کہتے ہیں بڑا خسارے کی حالت ہے، نہیں کہتے نا خسارے میں. اب اللہ کہتا ہے کہ ہر انسان خسارے میں، جبکہ ہم لوگ تو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم تو یہ سائنس کے پیچھے چلتے ہیں نا. ایسی بات آج کتنے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کا دور تو بڑا ترقی یافتہ ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو خسارے میں. آج کے ہم لوگ اس سائنس کے پیچھے چل پڑے، کامیابی تو ہمیں اللہ کے پیچھے چلنے میں ہے نا. کیا ذہن میں آتا ہے کہ آج اتنا انسان ترقی کر گئے، ہواؤں کے دوش میں اڑتا ہے، اتنا اس کے پاس فن ہے، کبھی تیرتا ہے، کبھی جہازوں کے ذریعے بڑے بڑے سمندروں میں کود جاتا ہے، کبھی ایٹم کا کلیجہ چیر لیتا ہے. اب چاند کو تو اوپر کر لیا، اب مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہے. اب پوری دنیا جو پہلے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ترستے تھے، گلوبل ولیج بن گئی، کائنات سمٹ گئی نا. اور چھوٹے سے موبائل کے اندر ہم لوگ ساروں سے بات چیت کر سکتے ہیں. مارکیٹیں طرح طرح کی بن گئی. اب گھر جیسے پہلے پکے نہیں تھے، کچے ہوتے تھے، اب گھر دیکھیں تو کتنے بڑے محلات. اب غریب سے غریب بندے کے گھر محلات بنے ہوئے. لوگ پہلے کھانے کو ترستے تھے، اب ہزار ڈشز ہوتی ہیں. پہلے لباس 1 2 یا 4 ہوتے تھے، اب لباس اتنے زیادہ کہ مہینے کے کیا سالوں کے بعد بھی ان کی باری نہیں آتی. ہم اسی کو ترقی کہہ رہے ہیں نا. اب دیکھیں ہواؤں میں اڑنا یعنی جہاز میں اڑنا، اگر اتنا کمال ہوتا تو چڑیا بھی اڑ سکتی. سمندر میں بڑے بڑے جہاز لنگر انداز کرنا، یہ بھی تیرنا اگر بڑا کمال ہوتا تو مچھلیاں بھی تیرتی. آج دیکھیں آپ، خون سفید نہیں ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہو گیا، کتنی آسانی کے ساتھ بم بلاسٹ کر کے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، کتنے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، ڈارون حملے کیے جاتے ہیں. اور حد تو سے یہ ہے کہ اگر کسی حادثے میں سیلاب زدگان جیسے آپ دیکھیں، ان پہ کوئی آفت آ جاتی ہے تو مدد تو کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن زیادہ تر اس حادثے میں مرے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر سے جو گھڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں. کیا یہ کامیابی ہے، یہ خسارہ ہے؟ جگہ جگہ کیا عزتوں کے لٹیرے نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ خود بتائیں کہ والعصر کا جو زمانہ ہے جس کی قسمیں اللہ کو اٹھا رہا ہے، کیا یہ آج کا زمانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ رسول اللہ کا واقعی زمانہ ہے. کیونکہ آج کے دور میں آپ کو کیسے لوگ مل رہے ہیں؟ آئیڈیل زمانہ مصطفیٰ کریم کا، اس میں ابوبکر صدیق تھے جو سب کچھ اپنے اللہ کی راہ پہ لوٹانے کے لیے تیار تھے. عثمان غنی تھے جنہوں نے کبھی اپنی ٹانگ کو جو ہوتا ہے وہ بھی ننگی نہیں دیکھی. اس کے بارے میں لمبی حدیث سے طیبہ ہے، جب ٹائم ہوگا تو سناؤں گی انشاءاللہ تعالی. وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے. خسارے کا تو یہ دور چل رہا ہے جس میں خون سفید ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہو. لیکن آپ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے بات آپ کی، میری، ہم سب کی آ رہی. اور پھر انسان تو کجا، جانوروں کے بارے میں بہت کچھ شاعری کے اندر ملتا ہے. چلیں ہم بھی سن لیتے ہیں. جیسے پھول ہے اس کے اندر خوشبو تو ہے، لیکن چاند کی طرح روشنی تو نہیں. چاند روشن ہے لیکن پھول کی طرح اس میں مہک تو نہیں ہوتی نا. بلبل کی آواز تو خوبصورت ہے لیکن پنجوں میں شیر جیسا زور نہیں. شیر کے پاس زور تو ہے لیکن بلبل جیسی آواز نہیں. اب مور کے بارے میں بھی تو یہی مشہور ہے نا کہ وہ اتنا خوبصورت ہے لیکن پیر اس کے پیارے نہیں. اب انسان کا دیکھیں تو بچہ کہتے ہیں کہ کاش میں بڑا ہوتا، جوان ہوتا، روب ہوتا، طاقت ہوتی. اور جوان کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بڑھاپے جیسا تجربہ ہوتا. اور بوڑھا انسان کہتا ہے کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں کچھ کر سکتا. تو تینوں رو رہے ہیں نا خسارے کی بات. تو اگر چلیں رسول اللہ کے پاس، بچپن بھی آئیڈیل. اسی لیے تو اللہ کا پاک قسمیں اٹھاتا ہے نا، کبھی عمر کی، کبھی بالوں کی، کبھی کس چیز کی، کبھی کس چیز کی. ان کی بچپن بھی خوبصورت، جوانی بھی خوبصورت، اور آخری ٹائم بھی خوبصورت. گویا
ہر لمحہ ہی بڑا شاندار ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں، جیسے خبر دے رہے ہیں، خطرے کی خبر دے رہے ہیں، خطرناک جیسے بیماری ہوتی ہے تو اللہ نے پھر علاج بھی بتا دیا۔ ہاں وہ لوگ جیسے اللہ، عام لوگ پوچھتے ہیں نا جب بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم اتنے لوگ ہیں اللہ اتنے لوگوں کے، ٹھیک ہے، جیسے نمازی کتنے ہیں پاکستان میں تو کیا کہیں گے اللہ ماشاءاللہ، یعنی کچھ لوگ ہیں اتنے کے اتنے علاوہ، حالانکہ پاکستان کے لوگ بہت نمازی ہیں الحمدللہ۔ بہرحال یہ مثال تھی، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لے، کون لوگ؟ جو ایمان لے کے آئے۔ آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی غلام ہیں، ہے نا ایسی بات، لیکن اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو جاننی ہوگی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اصلی کامیابی کن میں؟ جو ایمان لائے۔ ایمان ہمارا کس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر فرشتوں پر، جن کے نام جانتے ہیں، جن کے نام نہیں جانتے، سب پہ، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں نا۔ پھر آخرت پر، پھر اپنی تقدیر پر جیسی بھی ہے، غیب پر ایمان، جیسے شروع والی آپ آیات پڑھ لیں سورہ بقرہ کی، اس میں ساری چیز لکھی ہوئی ہے نا، وہ جو کامیاب لوگ ہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم بھی یہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان لو، پھر ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آیا ہے نا یہ سارا کچھ۔ تو بہرحال تو کیا فرمایا؟ پہلی شرط ایمان لو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عقیدے کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ عقیدے کا علم نہ ہونے کے سبب انسان کمزور، کیا اس میں یوں سمجھے کہ جیسے ایک ایمان والے ہوتے ہیں اور دوسرے کافر، تیسرا ڈاماڈول ہوتا ہے نا شک والے۔ تو مشکوک لائف جو ہوتی، جیسے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ غیر یقینی کیفیت کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ عبادت بھی کس کی ہے؟ یقین کی۔ اب ایمان والے ہیں، کچھ ایسے کام بس کر، اور دوسرا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہی ایسا، تو بے یقینی جب کیفیت آ گئی تو پھر کیا بات ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا رسول اللہ کے بارے میں، اگر کوئی 99 باتیں صحیح کرتا ہے لیکن ایک غلط کرتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، وہاں سے بھاگ جائیں۔ ابھی ہر کوئی ہر کسی کو سن رہے اور عقیدے کا کخ پتہ نہیں، تو وہی بات جو رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہوں گے۔ آپ عقیدہ بھی سیکھیے اور حق کا کون ہے وہ بھی سیکھیے۔ حضرت زین العابدین سے پوچھا تھا کہ جب، یعنی کون بتائیے کہ کون لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، جیسے ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، تو انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی، یہ بھی میں شارٹ کر کے بتاؤں گی، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہوا ہے۔ تو آخر میں کہا کہ جب سارے لوگ اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ حق پہ ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ آج کثرت سے درود و سلام کون پڑھ رہے؟ پھر سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ان لوگوں کی رستے پر چلا جو انعام یافتہ ہے، انعام یافتہ طبقہ انبیاء کرام کا اور صحابہ کرام کا، اولیاء اعظام کا۔ اولیاء اعظام کس جماعت میں زیادہ ہے؟ اہل سنت والجماعت میں، ہماری جماعت کے اندر زیادہ ہے۔ 2 نمبر لوگ بے شک آگے، ان کو پتہ تھا نا کہ اسی کے اندر جو ہے ہمیں ترقیاں ملیں گی، پیسے ملیں گے، وہ تو پیسوں کے لیے ہے، لیکن ہماری جماعت کے اندر ہی صحیح معنوں میں اولیاء اعظام موجود ہیں۔ تو عقیدے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جتنا آپ لمبا بات کرتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ انسان سارے خسارے میں، مگر وہ خوش نصیب جو ایمان لائے، وہ تو بچ کے اس خسارے سے، یعنی دامنی مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تو آپ بچ کے، رسول اللہ کی محبت آ گئی تو بچ کے۔ ایک مثال دے دیتی ہوں، جیسے چکی، پہلے لوگ چکی پیسا کرتے تھے، 2 پارٹ ہوتے تھے اس کے ساتھ، جس کے ہینڈل تھا پکڑ کے ایسے کرتے تھے، گول گول گھماتے تھے، اور ہول تھا، اور جو ہینڈل کے گرد دانے رہ جاتے تھے بچ جاتے تھے، باقی سارے کے سارے رگڑے جاتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے رسول اللہ کا دور اقدس دیکھتے ہیں، اس دور کے کیسر و کسریٰ بھی تھے، کیا آپ کو ان کے نام آتے؟ نہیں آتے۔
کن کے نام یاد رہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. ایک مؤذن رسول کا کسی بچے سے پوچھے تو وہ بھی اٹھ کے کیا کہے گا کہ بلال تھا ان کا نام. حالانکہ ابو لہب جس کا رنگ بڑا سونا تھا، بہت ہی پیارا، نام تو بھول گیا، ابو لہب کے نام سے مشہور ہو گئے نا، لیکن کردار کے لحاظ سے جب رسول اللہ کی صحیح غلامی کی حضرت بلال نے تو نام اس کا زندہ رہا، لیکن ابو لہب دوزخ کا ایندھن بن گیا، جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. پھر تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں. وعامل الصالحات، اور یہ پہلے تو کیا ہے، شک کیا ہے کہ ایمان لانا، دوسرا کیا ہے نیک اعمال. ایمان لانا بنیاد ہے، اس کے بعد نیک اعمال. ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا تو بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا تو بہت مشکل ہے مشکل. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سنت پر یعنی زندہ کرنا آیا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ پہ رکھا انگارہ. لیکن آپ مجھے خود بتائیں، کیا حضرت بلال سے زیادہ مشکل ہے؟ آج تو بہت آسان ہے. میں سچ کہوں تو آج کے دور میں دین کا کام پھیلانا، کرنا، عمل کرنا سب بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. مشکل تو حضرت بلال کے لیے تھا جن کو مارا جاتا تھا، اور پھر بھی وہ حق کو چھوڑتے نہیں تھے. حق حق کی صدائیں آتی تھیں. بلکہ کسی نے پوچھا تھا کہ اتنی اذیت برداشت کر رہے ہو، اور بھی لمبی بات یہ میں آپ کو کتنی دفعہ سنا چکی ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ برتن بھی خریدنے جاتے ہو تو ٹھونک بجا کے خریدتے ہو، میرا رب یعنی بلال کو تو رب جو ہے خرید رہے. ان کے ایمان پکے تھے. اور شکوہ، جوابی شکوہ بھی لازمی سنیے، یہ پوری میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر ٹائم کی قلت ایک صرف شعر سناؤں گی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جیسے اہل ایمان کی ہوا کرتے ہیں. حجاج بن یوسف بہت ہی ظالم انسان تھا. اس سے کسی نے پوچھا تھا، حجاج پہلا دور تو بڑا اچھا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اب کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ابو ذر جیسے رعایا بن جاؤ تو پھر اللہ تم لوگوں کو عمر جیسے یا جیسے بڑے خلفائے راشدین تھے ایسے حکمران دے گا. اب ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں. ہمارے ایک جب ہم لوگ پی ایف میں پڑھ رہے تھے، وہاں ایک ڈاکٹر تھی، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کی تعلیمات پڑھی اور میں ایمان لے کے آئی، تو میں نے کہا لا الہ کے نام پہ بننے والا پاکستان میں ادھر جاؤں گی. جب میں نے یہاں پہ ننگے سر دیکھے اور ڈانس کرتی عورتیں دیکھی، لڑائیاں اور جھگڑے دیکھے، تو میں نے کہا کہ میں اس سے باز آئی. میں ادھر آئی ہوں 2 سال، میرا 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے چلی جاؤں گی. ہمارے اعمال نے لوگوں کو لا الہ سے دور کر دیا. یہ شرم کی بات ہے. آج مسلمانوں کی مساجد میں بھی دیکھیں آپ، اور تو اور رہ گئی، مساجد کے اندر سے کتنے لوگ کوئی لوٹا لے کے جا رہے، کوئی یہ لے کے جا رہے، کوئی وہ لے کے جا رہے. کیا یہ دکھ کا مقام نہیں؟ کفار اور مشرکین کے اگر آپ جاؤ نا، ان کی یہ بات فخر سے نہیں، شرم سے سر سے جھکا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، ہم لا الہ پڑھنے والے تو اس بات پہ ناز ہے، لیکن شرم اس بات پہ ہے کہ ان لوگوں کی چیزیں محفوظ ہیں اور ہم لوگوں کی مساجد کے اندر سپیکر بھی اتر رہے ہیں. اور کب سے یہ درس جاری ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے عملوں سے ثابت کرنے ہیں. امام محمد جیسے لوگ، میرے اپنے بابا جان زندگی میں بھی بڑے اچھے کام کیے، اور جب فوت ہوئے تھے تو ان کے جنازے کو دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے تھے کہ ہم آج مسلمان ہوئے. امام محمد کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ہم بھلا سوچے ہم کہاں پہ کھڑے، ہمارے اعمال کیسے؟ آج میں سچ بتاؤں، جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اذیت کا سامان بنایا جاتا ہے، ان کو خراب کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اور میں سوچیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں. پھر حکم ہے وتواصوا بالحق، خالی خود نہیں نیک عمل کرو، دوسروں کو حق کی، سچ کی. اس کے بارے میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. حق سادہ سے لفظ ہے، آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سچ.
تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. کیا ہم حق کی تلقین کرتے ہیں؟ یہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے پاور والا، وہ چاہے صحیح کرے یا غلط کرے، ہم کہتے ہیں تو ہی ٹھیک ہے، تو ہی ٹھیک ہے. نہیں، کیا حکم ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، حق کی تلقین کریں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو کس چیز کی تلقین کریں؟ صبر کی. یقیناً آپ کو بہت ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ انفرادی کامیابی بڑا معنی رکھتی ہے، لیکن اس کو چراغ کون کہے گا، اس کو بلب یا روشنی والا کون کہے گا جو اپنے ماحول کی تاریکیوں کو مٹا نہ سکے؟ بلب پڑا وہ لیکن وہ روشنی نہ دے تو کیا اس کو کہیں گے یہ بلب ہے؟ اور وہ دریا کو کسی دریا، یعنی بہت سارے پانی جمع ہو، اس کو کوئی دریا کہے گا؟ اسی کو دریا کہے گا نا، جس کی وجہ سے میدانوں کو، یعنی ایسے مٹی جو ہوتی ہے سیراب کر کے وہاں پہ کچھ اگتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے دو چیزیں پڑھی، ایک تو ایمان لانا، دوسرا عمل صالح، اور تیسری خوبی کیا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کریں. آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ذرا سی مصیبت ہے، کوئی بندہ بات کہہ دے سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں، ہم نے اپنے عملوں سے سکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر. کامیابی کی چوتھی شرط صبر ہے. اس سے فقط یہ نہیں مراد کہ آپ کو کوئی تکلیف آئے آپ گھبرائیں نہیں، یہ صبر نہیں، بلکہ نیکیاں کرنے پر صبر. سنتا ہے نہیں سنتا، بس آپ اپنی ڈیوٹی دیتے جاؤ. گناہوں سے اجتناب پر صبر، احکام شرعیہ کی پابندی پر صبر، ماحول کے دباؤ کے مقابلے میں صبر. جب ایک ایسی امت وجود میں آئے گی تو جو ان صفات سے متصف ہوگی، تو پھر حق کا پرچم سر بلند ہوگا. پھر کوئی طوفان اس پرچم کو گرا نہیں سکے گا، کوئی آندھی اس کی روشنی کو مدھم نہیں کر سکے گی. تو آپ اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس خوش نصیبوں میں سے جو خسارے میں نہیں ہیں. ہم لوگ ٹی وی دیکھ سکتے تھے، کہیں آ جا سکتے تھے، نہیں. ہمارا یہ ٹائم بڑا خوبصورت، ہم اللہ کا ذکر سن رہے، ہم اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. ہمارا ٹائم بھی قیمتی ہو گیا، ہم ایمان والے بھی عمل صالح بھی کر رہے ہیں، اور ٹائم بھی قیمتی ہو گیا. آپ کو بھی میں کہوں گی ٹائم کی قدر کریں. ایک دو مثالیں سمجھتے ہیں اور پھر آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے نئے سال میں جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے تو ایگزام تو لازمی آنے. اگر وہ پڑھتا ہے وہ ٹائم کی قدر کرتا ہے، اور پھر وہی فرسٹ آئے گا نا. یا دوسری مثال کہ ایک بچہ ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، 3 گھنٹے ہیں اس کے پاس. اگر وہ ان 3 گھنٹے اسے کچھ آتا ہو اور وہ ان 3 گھنٹوں کے اندر اپنا پیپر صحیح طریقے سے کرے گا تب کامیاب ہوگا. اگر ان 3 گھنٹوں کے اندر وہ چلے گا تو وہ بچہ چاہے آتا ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹائم کی قدر. یعنی ہم کہتے ہیں نا ٹائم بڑا ضائع کیا، ٹائم بڑا نہیں. ہم نے اب آج سے کہنا ہے کہ ہم نے ٹائم کیسے استعمال کیا، جیسے آپ اور میں ہم اچھے لفظوں میں اچھی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں نا. پھر یاد رکھیے ایک اور مثال کہ جب کوئی ذمہ دار طبقہ زمینیں کے اندر کاشتکاری کرنے والا موسم کے مطابق صحیح طریقے سے اس کو ٹائم پہ بیج بھی بوتا ہے، پھر پانی بھی دیتا ہے، پھر ٹائم پہ کاٹتا ہے، تو وہی پیسے والا ذمہ دار کہلائے گا. لیکن اگر ٹائم پہ بوئے نہ، پانی دے نہ، کاٹے نہ، تو پھر وہ روئے گا ہی نا. آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ہم اس ٹائم کی قدر کریں گے تو کامیاب، نہیں تو اس برف والے کی طرح ہماری سانسیں پگھل رہی ہیں نا. برف والا کیسے چیختا چلاتا ہے، برف لے لو برف لے لو. کیوں؟ اگر برف پگھل گئی تو جو اصل سرمایہ وہ بھی نہیں ملے گا. ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری ایک ایک سانس کم ہو رہی ہے. اگر ہم ہر سانس کے بدلے میں ایک چیز کو جیسے درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو ہماری وہ ٹائم خسارے والا نہیں. اگر اسی ٹائم کے مطابق ہماری سانس، کیونکہ سانس پگھل رہی ہے نا، اس کے بدلے میں درس قرآن جیسے میں اور آپ کریں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خسارے والے نہیں. ہاں وہ ٹائم خسارے والے، 100 کے گزار دیے جائے، ڈانس کرتے ہوئے گزار دیے جائے،
غلط کام کرتے ہوئے وہ گزار دیے جائیں. اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کیا خسارے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں؟ 2 آیات بھی ایک سنا دیتی ہوں میں. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں یہ ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ کرے. بے شک وہ بخشنے والا قدر کرنے والا. ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ٹائم. زندگی یہ گزر رہی ہے، چاہے تو فائدے میں گزار دو چاہے نقصان. اور اگر آپ فائدے میں گزارے گی، وہ بھی تو قرآن کریم میں آیا سورہ بنی اسرائیل من اراد الآخرہ وسعى لها سعیا وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. تو اس کے بہت سارے اسباق ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی دین کی طرف لائیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم سے دعا ہے مولا کریم جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما. قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. میرے مولا کریمہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تو سے وہ مانگے کہ تیرے رسول اللہ نے مانگا، اور اس چیز سے پناہ مانگی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تجوید کے رول بھی بھیجوں گی، تو وہ بھی آپ سارے سنیے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت تھی یہ سورہ مبارکہ. آپ نے بار بار اس کو جو ریکارڈنگ بھی ہوگی وہ بھی آپ سنیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست. باجی السلام علیکم. باجی ہمیں